حال ہی کی سوانح نگاری حیات زابید کے سوانح حصے کا غیر تفصیلی مطالعہ۔ حال ہی کی ایک اور حیثیت، یہ تمہید ہے، حال ہی کی ایک اور حیثیت بحیثیت نقاد اور شاعر اور مقالہ نگار کے علاوہ مسلم ہے۔ سر سید نے جس جدید نثر کو فروغ دینے میں اور اس کے اسلوبی زاویے کو بدلنے میں انتھک کوششیں کیں، اسے حال ہی نے مزید وسعت بخشی اور اردو میں سادہ سلیس نثر کے ادو اور قابل تقلید نمونے چھوڑے۔ حال ہی کو تنقید، سوانح مضامین اور مقالات اور مذہبی نثر میں اپنے موضوع کے اعتبار سے اپنی نثر کو ضرورت کے مطابق نئے اسلوب میں ڈھالنے کا فن آتا تھا۔ حال ہی ایک ایسے باغی تھے جن کی بغاوت ہمدردی کے لباس میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ انہوں نے غزل میں اصلاح چاہی، قوم کے اخلاقی حالات کو بدلنے کی فکر اور معاشی صورتحال پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ غزل کے مقابلے نظم کی آبیاری پر توجہ کی۔ اتنا ہی نہیں، مغرب کی اندھی تقلید اور مشرق کی تہذیب کو خطرے میں محسوس کرتے ہوئے انہوں نے اپنے قوم میں ایسی شخصیتیں بصورت شاعر اور مصلح دیکھنے کی تمنا کی جس سے ان کی قوم کو سر اونچا ہو جائے۔ غالب کی سوانح اور سر سید کی سوانح انہوں نے اس جذبے کے تحت لکھی جس کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد کار فرما تھا کہ دنیا کو یہ دکھایا جا سکے کہ مشرق میں اور بالخصوص ان کی قوم میں بھی سر سید اور غالب جیسے نابغہ روزگار پیدا ہوئے۔ اس جذبے کے تحت انہوں نے سر سید اور غالب کو اجزاء اپنی سوانح ادب میں پیش کیا۔ حال ہی کی سوانح نگاری حیات زابید سوانح حصے کا غیر تفصیلی مطالعہ۔ اردو ادب میں سوانح نگاری کی پہلی مثال سر سید نے ہی ڈالی تھی۔ میرا اشارہ ان کی سوانح کتاب سیرت فریدیہ کی طرف ہے۔ سیرت فریدیہ یہ وہ سر سید احمد کی سوانح نگاری ہے جس کو انہوں نے اپنے نانا کی سوانح نگاری کے حالات اس میں پیش کیے ہیں۔ سیرت فریدیہ میں دراصل سر سید نے اپنے نانا جان فرید الدین کی زندگی کے حالات پیش کیے ہیں۔ اس لحاظ سے ہم سوانح قرار دے سکتے ہیں۔ سر سید چونکہ فرید الدین کے نواسے یعنی رشتہ دار ہیں، اس لیے واقعات کی صحت بھری بھروسہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس پر شک بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ ممکن ہے کہ سر سید نے اپنے نانا جان کے کارناموں پر روشنی ڈالتے وقت محالے سے کام لیا ہوگا۔ دنیا میں اور بھی بہت سے ادیبوں نے اپنے رشتہ داروں کی سوانح حیات لکھی ہے، جیسے ولیم روپر نے اپنے سر کی سوانح عمری حیات شناس مور لکھی تھی۔ سر سید کی کوشش پہلی کوشش تھی جو جذبات خودمالی نے جب سر سید کی سوانح لکھنا شروع کی تو ان کی سوانح نگاری میں سر سید کی مذکور سوانح کو بطور مواد حال ہی نے استعمال کیا اور صحیح معنوں میں سر سید نے سوانح نگاری کے جن نقوش کو پہلی بار کاغذی جامہ پہنایا تھا، ان نقوش کو حال ہی نے مزید استحکام کہتے ہوئے اردو میں باقاعدہ سوانح نگاری کی ابتدا کی۔ دہرائے نہیں کہ حیات زابید فن سوانح نگاری کے جملہ اصول اور ان کی خصوصیات سے متصف سوانح، جسے اردو کا باقاعدہ سوانح ادب کا ولینگ نمونہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ حال ہی نے دراصل 5 سوانح عمریاں لکھی ہیں۔ ایک سوانح عمری حکیم ناصر خسرو 1884، حیات سعدی 1886، یادگار غالب 1897 اور آخر میں انہوں نے حیات جاوید 1901 میں لکھی۔ کہا جا سکتا ہے کہ حال ہی نے حیات زابید چونکہ اپنی کئی سوانح عمریوں کے بعد لکھی تھی، اس لیے پچھلی تمام سوانح عمریوں کے مقابلے حیات زابید سوانح کی فنی خصوصیات اور اس کے معیاروں سے کم حقہ انصاف کرتی ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر بات یہ معلوم ہے کہ وہ سوانح لکھ رہے ہیں
جس کے اپنے کچھ تھانیلی اور موضوعاتی طور پر ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ دنیا کی کوئی زبانیں کسی نہ کسی عام مقصد کے تحت ہی لکھی جا رہی ہیں۔ جیسے حال ہی کو یہ معلوم ہے کہ زمانِ حال میں یورپ کے مورخوں نے خاص کر 18ویں صدی سے بائیوگرافی کو انتہائی ترقی دی ہے۔ یہاں تک کہ تاریخ کی طرح بائیوگرافی نے بھی فلسفے کی شکل اختیار کی ہے۔ حال ہی کی بائیوگرافی میں اکثر مورخانہ تدقیق کی جاتی ہے اور واقعات سے منطقی طور پر استخراج کیے جاتے ہیں۔ مصنف کے کلام پر خوش کیا جاتا ہے اور اس کے عیب اور خوبیاں صاف طور پر ظاہر کی جاتی ہیں۔ اکثر ایک شخص کی لائف کئی ضخیم جلدوں میں لکھی جاتی ہے۔ حال نے سوانح کے بارے میں اپنی مذکورہ والاتری میں اتنا تو واضح کر ہی دیا ہے کہ ایک اپنی سوانح تاریخ کی طرح معمر بنی ہوتی ہے، طولانی بھی ہوتی ہے۔ ساتھ ہی حال نے سوانح نگاری کا اہم مقصد قوموں کی تجلی سے باہر نکل کر انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنا بتایا ہے۔ اس بات پر زور دینے کے لیے انہوں نے انگریزی کے کسی مصنف کا قول پیش کیا ہے جس سے یہ معنی برآمد ہوتا ہے کہ سوانح کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو چلا کر یہ بتائے کہ تم بھی بڑے لوگوں کی طرح بڑے کام کرو۔ حال نے حیات سعدی اور یادگار غالب میں سوانح ادب کے اصولوں کی مکمل پیروی نہیں کی ہے۔ حیات سعدی کے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری ہے اور یادگار غالب کی ہے۔ یادگار غالب اور حیات سعدی جیسے عنوانوں کا تقاضا یہ تھا کہ حال نے لکھی تھی۔ حال مکمل طور پر ان دونوں شعراء کی اور نثر نگاروں کی مکمل زندگی کا تفصیلی نفسیاتی تجزیہ کرتے، لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے ان دونوں شعراء کی شاعری کی تنقید و تجزیے پر سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلام سندیلوی نے اپنے مضمون فن سوانح نگاری اور حال ہی میں واضح لفظوں میں یہ لکھا ہے کہ حیات سعدی، جس میں حیات سعدی کم کلام سعدی زیادہ ہے، بہتر تھا کہ اس کا نام کلام سعدی رکھا جاتا۔ دراصل حیات سعدی میں سوانح حصہ کم ہے، تنقیدی زیادہ ہے، مگر حال اس معاملے میں مجبور تھے۔ حال ہی کے پاس سعدی کی زندگی کے حالات کم تھے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے تنقیدی حصہ شامل کر دیا۔ اسی طرح حال نے یادگار غالب میں، جس کی بنیاد غالب کے ذہن میں 1833 میں پڑ گئی تھی، لیکن 1891 تک حال نے غالب سے متعلق مواد اکٹھا کیا مگر وہ اس کو ترتیب نہ دے سکے۔ محققین کے مطابق ممکن ہے کہ وہ یادگار غالب کی ترتیب سے پہلے حیات جاوید کی ترتیب میں مصروف ہو گئے ہوں۔ اس درمیان ان دوستوں نے اصرار کیا ہوگا کہ وہ یادگار حالی کو مرتب کر لیں اور انہوں نے اس کام کو انجام دے دیا۔ جس ضروری کام کو انہوں نے چھوڑ کر یہ کام انجام دیا، اور ضروری کام حیات جاوید کے مواد کی فراہمی کا کام تھا۔ ڈاکٹر سلام سندیلوی اور دیگر محققین نے بھی یہ اندازہ لگایا ہے کہ حال سر سید کی سوانح لکھنے میں زیادہ دیری لے رہے تھے بمقابلہ غالب، کیونکہ غالب کو ہیرو بناتے ہوئے حال کو ڈاری جھجک محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ غالب کی شخصیت سر سید کے مقابلے قومی فلاح و بہبود اور قومی مفاد کے حق میں بھی تھی۔
جبکہ سر سید ایک طرح سے حالی کے آئیڈیل تھے۔ یادگار غالب انہوں نے لکھی ضرور، اور اس کا اردو ادب میں جو مقام ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن یہ طے کرنا کہ مواد وہ سبانح عمری کی کتاب ہے یا نہیں، اس سلسلے میں مثبت جواب دینا بہت مشکل ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ سبانح عمری سے زیادہ غالب تنقید کے کھاتے میں نظر آتی ہے، تنقید کے کھانے میں نظر آتی جاتی ہے، مطلب اس طریقے سے یہ لکھا ہے، لیکن یہ مسٹیک لگ رہی ہے مجھے کہ سبانح عمری سے زیادہ غالب تنقید کے کھاتے میں جاتی نظر آتی ہے، یہ مطلب اس کا کیا وہ ہے۔ دراصل وہ کتاب جو اردو میں سبانح ادب کا پہلا اور ہر لحاظ سے اول سبانح ادب کا نمونہ ہے، وہ دراصل حیات جاوید بنی سر سید کی سبانح عمری، جس میں انہوں نے حیات سعدی کی طرح ایک مختصر مگر جامع دیباچہ لکھا ہے۔ دیباچے کا پہلا پیراگراف اور پہلا جملہ ہی اس امر کی نشاندہی کر دیتا ہے کہ سبانح نگار اور جس میں سبانح لکھی گئی ہے اس کے درمیان کس نوع کا رشتہ ہے۔ حالی نے دیباچے میں یہ احساس دلایا ہے کہ سر سید کی بائیوگرافی کیوں لکھی جائے، لہٰذا انہوں نے اپنے عہد کے بادشاہوں کی طرف نظر اٹھائی اور انہیں اس لائق نہیں گردانا۔ بہت سے حکمراں اور مصنفین کی طرف بھی نظر دوڑائی اور انہیں بھی اپنی سبانح کے لیے کمتر جانا، کیونکہ اس زمانے میں پڑھنے والے لوگ صرف پڑھنے لکھنے کا ہی کام کرتے تھے۔ یہاں اس بات کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ حالی نے ایک خاص مقصد سے سر سید کو اپنی سبانح نگاری کا موضوع بنایا، اور اس شخصیت کے انتخاب کی وجہ بھی ان کے نزدیک ایک ایسی وجہ ہے جس سے قاری اختلاف نہیں کر سکتا، جس کے بارے میں شروع بحث میں ہی کچھ باتیں عرض کی گئی ہیں۔ حالی کو یہ معلوم ہے کہ تعجب کی بات ہے کہ ایسی قابل فخر بائیوگرافی جس کا لکھنا مسلمانوں کا نہایت ضروری فرض تھا، اس کے لکھنے کا خیال سب سے پہلے ایک شریف انگلش مین کو آیا۔ کرنل گراہم نے سر سید کی لائف اور ان کی وفات سے 13 برس پہلے انگریزی میں لکھ کر شائع کر دی، اور اس ضروری کام میں سبقت کرنے کا فخر مسلمانوں کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ راقم و سر سید کی زندگی کے حالات لکھنے کا خیال پہلے اس وقت پیدا ہوا تھا جبکہ وہ اپنے سب سے بڑے اور سب سے زیادہ مفید کام کی بنیاد ڈال چکے تھے۔ مدرسۃ العلوم علی گڑھ میں قائم ہو چکا تھا اور باوجود سخت مخالفتوں کے بہت تیزی کے ساتھ ترقی کرتا جاتا تھا۔ حالی کو یہ معلوم ہے کہ وہ سر سید کے پہلے سبانح نگار ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ سر سید کی سبانح نگاری سر سید کی مکمل بائیوگرافی نہیں ہے۔ حیات جاوید تقریباً 907 صفحات پر مبنی ایک ضخیم سبانح عمری ہے، جس کا نام حالی نے اس سبانح عمری کے لکھنے سے پہلے سر سید کے جن واقعات کو جمع کیا تھا، اسے بہت فنکاری کے ساتھ بعض غیر ضروری واقعات کو چھانٹتے ہوئے ترتیب دیا ہے۔ پھر بھی بہت سے نقادوں نے اس کی بے جا طوالت پر اعتراض کیا ہے۔ اس ضخیم سبانح کے پہلے حصے میں سر سید کی زندگی کے حالات ہیں جو 208 صفحات پر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا حصہ سر سید کی لائف کی ان کی تصانیف اور ان کے کاموں پر تبصرے کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ شبلی کے نزدیک یہ حصہ سبانح نگار کی محنت کا تماشا گاہ ہے۔ اس حصے میں باقی کے صفحات خرج ہو گئے ہیں۔ حالی پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے سر سید کے کردار کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے، یعنی سر سید کے بارے میں بھی لکھ دیا ہے کہ اس وقت ہندوستان میں سر سید سے بڑا اسپیکر پیدا نہیں ہوا، لیکن حالی کی ان باتوں کو جھوٹ سنجیدگی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سبانح نگار اپنے ممدوح کی تعریف میں کسی نہ کسی حد تک مبالغے سے کام لیتا ہے، اور یہ دنیا کے ہر سبانح ان میں کسی
کی شکل میں موجود ہے۔ جہاں تک باقیات کی ترتیب اور باقیات کی چھٹی کرنے کا سوال ہے، یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ حالی اس سوانح کو کسی حد تک مختصر اور جامع پائے تھے، لیکن یہ کہنے سے پہلے اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ یہ اردو کی پہلی سوانح کو ایک عمدہ نمونہ ہے اور اس میں اس طرح کی فرد و گزشتوں کا ہوم فطری عمل ہے۔ دراصل یہ طوالت اس لیے پیدا ہو گئی کیونکہ حالی نے جن باتوں کا ذکر پہلے حصے میں کیا ہے ان میں بہت سی باتوں کا اعداد دوسرے حصے میں بھی کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حالی کو اس بات کا احساس نہیں ہے، حالی نے ایسا ادا کیا ہے۔ حالی لکھتے ہیں، اگرچہ پہلے حصے میں سر سید کے ہر قسم کے واقعات زندگی کے ضمن میں ان کی ملکی و قومی خدمات کا ذکر اپنی اپنی جگہ تفصیل کے ساتھ ہو چکا ہے، مگر ہم کو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر ان کو ایک سلسلے میں نہایت اختصار کے ساتھ نظم کر کے ناظرین کو خاص طور پر ان کی طرف متوجہ کیا جائے۔ حالی نے ان تمام واقعات کا دوبارہ اعادہ کرنے کی وجہ قارئین کو ان واقعات کی طرف دوبارہ ذہن کو موڑ دینا بتایا ہے۔ پھر بھی یہ سوال تو اپنی جگہ برقرار ہے کہ قارئین کو انست کیوں سمجھا جائے؟ قصہ مختصر یہ کہ مستند سوانح کی تخلیق کے لیے یا تشکیل کے لیے دیگر جن انبار پر سوانح نگاری کو توجہ دینی چاہیے، حالی نے ان پر توجہ دی ہے۔ مثلاً انہوں نے کرنل گراہم کی مختصر سوانح عمری کا مطالعہ کیا، منشی سراج الدین کے مسودے سے بھی فائدہ اٹھایا، امداد کی فراہمی کے لیے خود علی گڑھ بھی قیام کیا۔ علاوہ ان میں سر سید کے ساتھ زندگی کا کچھ حصہ گزارا۔ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ سر سید کا مشہور زمانہ رسالت تہذیب الاخلاق اور سر سید کی جملہ کتابوں سے بھی استفادہ کیا۔ سر سید کے خطوط کو بھی ذہن میں رکھا، سر سید کے بارے میں دوسروں کے بیانات پر بھی تنقید ڈالی۔ سر سید کے معترضین مخالفین کے بیانات میں اس زمانے کے اردو انگریزی اخباروں اور سرکاری رپورٹوں میں چھپے تھے، ان کا بغور نظر مطالعہ کیا۔ سر سید کی اس مواد فراہمی کے سلسلے میں کئی کوششوں کو دیکھتے ہوئے انگریزوں کے مشہور و معروف سوانح نگار جیسویل کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ سر سید کی سوانح کو انہوں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں انہوں نے سر سید کے خاندان کا ذکر کیا اور پھر سر سید کے بچپن کے حالات۔ حالی نے لکھتے ہوئے اس سلسلے میں حاصل کرنے والے شواہد کی روشنی میں اور خود سر سید نے اس جیل میں جو کچھ بھی لکھا ہے اس پر نگاہ رکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہونہار بروا کے ہوں تو چکنے بات، یا یکی کہتے ہیں کہ بھوت کے پاؤں پالنے ہی میں نظر آتے ہیں۔ یہ کہاوتیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ بڑے لوگ بچپن ہی سے کچھ خوبیاں رکھتے ہیں جنہیں دیکھنے والے اندازہ لگاتے ہیں کہ بڑا ہو کر یہ بچہ کیا بنے گا۔ حالی نے اس تھیوری کا اطلاق سر سید کے بچپن کے ایک واقعے کے ذریعے کیا۔ حالی نے جوان سر سید کا ایک ایسا ہی واقعہ حیات جاوید کے پہلے حصے میں رقم کیا ہے کہ سر سید لکھتے ہیں کہ جس زمانے میں میری عمر 11 برس کی تھی، میں نے ایک نوکر کو جو بہت پرانا اور بوڑھا تھا کسی بات پر تھپڑ مارا۔ والدہ کو بھی خبر ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد جب گھر میں آیا تو انہوں نے نہایت ناراض ہو کر کہا کہ اس کو گھر سے نکال دو، جہاں اس کا جی چاہے چلا جائے، یہ گھر میں رہنے کے لائق نہیں رہا۔ چنانچہ ایک ماما ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر لے گئی اور سڑک پر لا کر چھوڑ دیا۔ اس وقت میری خالہ کے گھر سے جو بہت قریب تھا دوسری ماما نکلی اور خالہ کے پاس لے گئی۔ انہوں نے کہا، دیکھو آپا جی تم سے بہت ناراض ہیں، میں تم کو کوٹھے پر ایک مکان میں چھپا دیتی ہوں، وہاں سے باہر نہ نکلنا ورنہ وہ ہم سے بھی ناراض ہو جائیں گی۔ میں 3 دن تک وہاں چھپا رہا۔ تیسرے دن خالہ صاحبہ مجھے والدہ کے پاس لے گئیں تاکہ قصور معاف کرائیں۔ انہوں نے کہا، اگر اس نوکر سے قصور معاف کرائے گا تو میں بھی معاف کر دوں گی۔ جب میں نے دیوڑی میں جا کر نوکر کے آگے ہاتھ جوڑے تب قصور معاف ہوا۔ اس عبارت کو پڑھنے کے بعد علی کا نظریہ
حالی کا نظریہ یہ سامنے آ جاتا ہے کہ حالی سر سید کو بچپن سے خود غالب کو فرشتہ دیکھنے کی کوشش کرتے نظر آتی، بلکہ سر سید کو بھی ایک انسان کی طرح سے دیکھتے ہیں جو غلطیاں اور خطاؤں کا پتہ ہوتا ہے۔ کسی بھی معاشرے میں پیدا ہونے والا انسان اپنے معاشرے کے بنائے گئے اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے ایک صحیح عدمان انسان بنتا ہے۔ اس ذیل میں خاص طور سے ماں اور باپ کا رول اہم ہوتا ہے، اور یہی بات یہاں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ بچپن کے ساتھ ساتھ حالی نے سر سید کے عنفوان کا بھی نقشہ کھینچا ہے۔ یہ بات بھی حالی نے اپنی طرف سے لکھنے کے بجائے خود سر سید کی زبان سے ہی ادا کروائی ہے کہ وہ جوانی میں کس قدر سنگین مزاج تھے۔ طوائف کا گانا سننے کے لیے کوٹھی پر جایا کرتے تھے۔ حالی نے ایک طوائف شعر میں جان کا بھی ذکر کیا ہے جس کے مجرے میں سر سید بھی شریک تھے۔ سر سید نے بھی ان باتوں کا اعتراف خود کیا ہے کہ ایک اچھی سواری میں انسان کو صرف فرشتہ بنا کر پیش نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بشری تقاضے کے مطابق ایک انسان خطا سے بری نہیں، اس امر پر بھی روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اس لیے حالی نے سر سید کو انسان بنا کر ہی پیش کیا ہے۔ حالی نے یہ بھی نہیں چھپایا کہ سر سید نے انگریزوں کو کس طرح مدد کی، اور خاص طور سے سر سید نے 1857 کی بھیانک تباہی میں جس طرح سے انگریزوں کی مدد کی اسے صرف اور صرف انسانیت کی خدمت کے حوالے سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ حالانکہ ان انگریزوں کی وجہ سے پورا ہندوستان اس وقت قیامت کا میدان بنا ہوا تھا، حالی نے ان کی پہلی ملازمت، ان کے والدہ کی انتقال وغیرہ کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ کس طرح بہادر شاہ ظفر نے انہیں موروثی خطاب عنایت کیا۔ مین پوری کی نوکری سے تبدیل ہو کر وہ کس طرح فتح پور آئے اور آخرکار پھر دہلی چلے آئے۔ ولی کے زمانے میں انہوں نے دہلی میں چاروں طرف بکھری ان عمارتوں پر نظر ڈالی جو دوستوں ہر زمانے کا شکار ہو رہی تھیں۔ انہوں نے ان عمارتوں کی تحقیق شروع کی اور آثار السنادید جیسی کتابیں لکھ ڈالی۔ یہ سر سید کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس طرح سے حالی نے سر سید کی آنریری فیلو مقرر ہونے کا تاریخ بجنور آئین اکبری کی تیج اور ایام نور کے مصائب وغیرہ کا ذکر بڑی عمدگی سے کیا۔ 1857 کے جنگ کے دنوں میں جب بجنور میں بغاوت کے آثار نمودار ہوئے تو وہاں کلکٹر شیکسپیئر بہت گھبرایا۔ اس موقع پر سر سید نے کہا، جب تک ہم زندہ ہیں آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ ڈر یہ تھا کہ کلکٹر کی ٹھیکوں پر جتنے بھی انگریز مرد اور عورتیں جمع تھیں انہیں بانی مرو میں گئے۔ حالی نے لکھا ہے کہ وہ رات جبکہ کلکٹر کی کوٹھی میں تمام یورپین اور یوریشین مرد اور عورتیں بچے جمع تھے اور ایک جماعت کثیر جو بظاہر ان کی حفاظت کے لیے فراہم ہوئی تھی ان کی نیتیں بگڑ گئیں اور کچھ فوج اور تو بچانا باغیوں کا ان کی کمک کے لیے مراد آباد سے تقریب آنے والا تھا۔ نہایت سختی اس روز سب کے مارے جانے میں کچھ شبہ نہ تھا۔ ایسے نازک وقت میں سر سید تنہا اس خودسر جماعت کے بیچ میں گئے اور نواب محمود خان سے جو ان کا سرخندہ تھا گفتگو کی اور کہا کہ چند انگریزوں کے مار ڈالنے سے کیا ہاتھ آئے گا، بہتر یہ ہے کہ ان کو صحیح و سالم یہاں سے جانے دو اور تم ملک کے مالک ہو جاؤ۔ ایسے ٹیڑے وقت میں سر سید کے ہوش و حواس بالکل واضح اور درست اور محمود خان سے اپنی عمدہ گفتگو کی اور اس معاملے سے متعلق تمام نصیب و فراز ایسی خوبی سے سمجھایا کہ اس نے فوراً منظور کر لیا اور سب انگریزوں کو اسی رات خونخوار مجمع سے نکال کر رج کی روانہ کر دیا۔ مذکورہ والا عبارت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سوانح نگار انسانیت نوازی کو یہاں پیش کیا ہے۔ اس عبارت کو پڑھنے کے بعد قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا کردار
کا سے ذہن میں کر جاتا ہے، جو اپنے دشمنوں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آنے میں اپنا شانی نہیں رکھتے تھے۔ اور یہیں پر ہمیں ہندوستانی تہذیب میں اہنسا کی جو تعلیم دی گئی ہے وہ سر سید کے اس موقع پر کیے گئے فیصلے سے ظاہر ہوتی ہے۔ پھر اس سلسلے میں اور بہت واقعات کا اور سر سید کی خدمات کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں مشہور و معروف واقعات میں رسالۃ اسباب بغاوت ہند کا لکھنا اور اسے لکھ کر برطانوی پارلیمنٹ میں پیش کرنا سر سید بے باکی کا روشن ثبوت ہے، کیونکہ اس وقت انگریزوں کے خلاف ایک لفظ بھی لکھنا خود کو موت کی کھائی میں دھکیل دینے کے مترادف تھا۔ حال ہی نے ان انبار پر گفتگو کی ہے۔ حال ہی نے لکھا ہے کہ یہ رسالہ غالباً انہوں نے مراد آباد پہنچتے ہی لکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا انگریزی ترجمہ کرائیں، اور جب سر سید نے ان کو پارلیمنٹ اور گورنمنٹ انڈیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو ان کے دوست منا آئے، اور ماسٹر رام چندر کے چھوٹے بھائی رائے شنکر داس، جو اس وقت مراد آباد میں مصنف سر سید سے نہایت دوست تھے، انہوں نے کہا کہ ان تمام کتابوں کو جلا دو اور ہرگز اپنی جان کو معروض خطر میں نہ ڈالو۔ سر سید نے ان کہا باتوں کو گورنمنٹ پر ظاہر کرنا ملک اور قوم کو خود گورنمنٹ کی ٹیچر خواہی کی خیر خواہی کا سمجھتا ہوں۔ بس اگر ایک ایسے کام پر جو سلطنت اور رعایا دونوں کے لیے مفید ہو مجھ کو کچھ گرنیوی پائی جائے تو گوارا ہے۔ حال ہی نے بڑی ذہانت کے ساتھ ایسے واقعات پر اپنی توجہ خاص صرف کیا ہے کہ جس سے سر سید کے کردار خوبیوں روشن ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ سر سید کی بے باکی کا روشن ثبوت ہے۔ ان واقعات کے علاوہ حال ہی نے اپنی چھپانی کے پہلے حصے میں جن اہم انبار پر قارئین کی توجہ مبذول کی ہے ان میں ارسال کی تحقیق، لفظ رسالہ سوسائٹی سے اخبار نکالنا بسفر انگلستان اور اس سفر کی ضرورت کے بارے میں روشنی ڈالنا، نیز سفر نامے میں جب وطن سے متعلق خیالات پر تبصرہ کرنا، بسفر انگلستان سے واپسی کے بعد تہذیب الاخلاق کا جاری کرنا، ماڈرن کالج کے لیے اتفاق رائے سے علی گڑھ میں کالج کھولنے کی تجویز، اتفاق رائے سے پاس ہونا اور اس طرح کے بہت انبار کے ذکر کے بعد سر سید کی وفات کے بعد اخباروں میں اس افسوسناک خبر پر سر سید سے متعلق مختلف لوگوں نے ریمارکس پر توجہ کاری کی توجہ دلانا، اور ملک میں ان کی وفات کے بعد قوم کی بھلائی کے سلسلے میں نیا جوش پیدا ہوتا، یہ سب کچھ حیات جاوید کے پہلے حصے میں حال ہی نے بڑی ہی متانت اور نہایت سنجیدہ اسلوب میں ان واقعات پر روشنی ڈالی ہے جس سے سر سید کی پوری زندگی کی تصویر اپنی تمام تر خوبیوں اور چند خامیوں کے ساتھ ساتھ اجاگر ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس سوانح حملے میں حیات سعادی اور یادگار غالب باری خامی نہیں ہے، یعنی حیات جاوید میں پیش کیے گئے اولیاء و تنقیدی حصے میں اس سوانح عمری کا ناگزیر حصہ معلوم ہوتے ہیں۔ اسے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حیات جاوید ان دونوں سوانح عمریوں کے مقابلے بہتر سوانح عمری ہے۔ مولانا حبیب الرحمان خان شیروانی نے حیات جاوید پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہماری رائے یہ ہے کہ سر سید کو لائف کے ایک ایسے زبردست آزاد نگار قلم کا کام ہے جو نفرت و محبت دونوں سے بری ہو، اور امید ہے کہ اگر مسلمانوں میں تعلیم کی اصلی ترقی ہوئی تو سر سید کی متعدد لائنیں لکھی جائیں گی اور ان کے واسطے حیات جاوید بنیادی کام کر جائے گی۔ بیانسو البتہ کہ جو واقعات رہ گئے ان کو آئیدو وال نگار پیدا نہ کر سکیں گے۔ حیات جاوید میں بعض فرد گزشتے قابل لحاظ رہ گئے، مثلاً علی میں ناک کے بھاری پن کا ذکر نہیں، حالانکہ ایک مدبر کے حوالیے کا یہ ایک ضروری جزو ہے۔ سر سید کا شادی کا ذکر نہیں، احباب کے بیان میں یہ ذکر نہیں کہ سر سید نے احباب کس طرح پیدا کیے۔ نواب محسن الملک کا ابتدا قصہ جنگوں میں آنا اور پھر سر سید کے سامنے ہتھیار ڈالنا ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ اس طرح دوستوں کے بھی ابتدائی حالات ہوں گے۔ اس کا ذکر لکھنے کی وجہ سے بھی ضرورت تھی کہ اس عہد میں لیڈر بننے کا سودا ہر دماغ میں ہے، مگر ان صفحات سے لوگ عموماً بے خبر ہیں۔
اور بے پرواہ ہے جو ایک آدمی کو لیڈر بنا دیتی ہے۔ شیروانی صاحب نے جن کتابوں کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے جو حیات جاوید میں پائی جاتی ہے وہ اتنی بڑی بھی نہیں ہے کہ جن کی وجہ سے سر سید کی زندگی کی پوری تصویر کی تکمیل نہ ہو سکے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کے بعد سر سید کی زبانی اب تک لکھنے کی صحیح نہیں کی گئی، اور اب اگر لکھنے کی کوشش بھی کی جائے جو واقعات حال ہی نے بیان کیے ہیں شاید ہی کوئی زبانی نگار اس زمین میں کچھ زیادہ لکھ سکے۔ اس لیے آج بھی حال ہی کو سر سید کے اکیلے سوانح نگار ہیں جنہوں نے ہم اردو میں سوانح نگاری کے میدان میں میل کا پھر کہیں تو مبالغہ نہ ہوگا۔